یہ شادی کی رسم و رواج، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، شادی کے دن قریب آ گئے، اب تیاری، ایک چور ہلدی، ایک ڈاکو ہلدی، ایک دعوت کی ہلدی۔ میں ایک مرتبہ بنگلور میں آیا، کوئی 20-25 سال پہلے، یہ گھر میں جانا تھا، گھر کی چابی نہیں تھی، انہوں نے کہا ہمارے پڑوس ہے نا ان کے گھر میں جائیے، گئے، ہم مدراس سے آئے تھے، جانا تھا ہم کو مالیگاؤں، گئے تو وہاں کھانا وانا کھلائے، جمعے کا دن تھا، پیلا کھانا تھا، معلوم ہوا کہ چور ہلدی ہے۔ میں نے کہا ہلدی چراتے ہو؟ نہیں حضرت، وہ چور ہلدی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا، زندگی میں پہلی مرتبہ سنا، میں یہی سمجھا کہ ہلدی چرا کے پکاتے ہیں، معلوم ہوا کہ چور ہلدی ہے وہ، اور ہلدی کی دعوت ایک ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی دعوت ہے۔ کیا جی یہ سب جائز ہے اسلام کے اندر؟ کہتے ہیں اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں، اللہ عیسائیوں کا راستہ نہیں، اللہ کافروں کا راستہ نہیں، اللہ کہاں جی؟ دعا کرتے جی ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر، اللہ یہ دے، اللہ یہ کر، اور پھر یہ سب کرتے، کیا ٹھگاتے ہیں جی اللہ کو بھی، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ یہ بربادی، پہلے لوگ کہتے تھے شادی خانہ آبادی، میں ان چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہوں شادی خانہ بربادی۔ دلہن والا بیچارہ برباد ہو جاتا، شادی کر کے دیا، وہ خود ایک بوجھ، شادی کے بعد مطالبات پورے کرنا وہ ایک بوجھ، بربادی ہے جی، قوم کی بربادی ہو گیا صاحب۔ اب دلہا تیار ہو رہا ہے صاحب، صبح سے اس کا جوڑا، اس کا توڑا، فلاں، ان کو دعوت دیا، ان کو دعوت دیا، کھلایا پلایا، دلہن کو سنگارنا سنوارنا ہے۔ بہت سارے ماشاءاللہ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کو 80% چہروں پر داڑھی ہے، ہم کو بڑی ہمت بنتی ہے، اللہ اکبر۔ پہلے داڑھی والوں کو تلاش کرنا پڑتا تھا، اب بغیر داڑھی والوں کو تلاش کرنا پڑتا۔ ہاں پہلے اس کے شیونگ کرنا خوب اچھی طرح، مونچھیں ایسی رہے، فلاں رہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ عیسائیوں کا راستہ نہیں، اللہ اب عیسائی بن رہے ہیں، داڑھی منڈا کے چھیل کے۔ مجھے تعجب ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کی جتنے آپ دیکھیں گے فوٹو، کسی میں باریک ہیں، دبلے ہیں، داڑھی ہے، کسی میں فل داڑھی ہے، اب تو کلین شوش عیسیٰ علیہ السلام آ گئے داڑھی فوٹو میں، اللہ کیسے چاہتے ویسے بنا لیتے۔ اب ان کو صاحب بلاؤ، نائی کو بلاؤ، حجام کو بلاؤ، شیروانی سلاؤ، کوٹ سلاؤ، اور صاحب وہ سر پر تاج باندھو، اور صاحب فلاں کرو، لے جاؤ جی ان کو پکڑ کے، نکاح پڑھانا ہے صاحب، سبحان اللہ۔ نکاح کے لیے اسلام کے اندر کوئی بات نہیں ہے فلاں جگہ ہونا چاہیے، فلاں آدمی نکاح پڑھانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا آسان نکاح نا کہ صاحب لڑکا لڑکی تیار ہیں ماں باپ کی اجازت سے، ویسے لڑکے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے ماں باپ کی اجازت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، میری لڑکی کی شادی آپ سے ہو جائے گی انشاءاللہ، مہر میری بچی کہتی ہے صاحب اتنا، یا یہ میں کہتا ہوں کہ آپ 2 لاکھ روپیہ مہر دیں گے، ہاں صاحب ٹھیک ہے، بھائی ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، 2 آدمی کو بلائے، دیکھو میری بیٹی کی شادی ان سے ہو رہی ہے نا، گواہ رہیں گے نا آپ، مہر اتنا ہے بھائی، اچھا ٹھیک ہے، آئیے صاحب دلہن کو بلا کے لے جائیے۔ کہا خطبہ پڑھے نہیں نا، خطبہ مستحب ہے جی، سنت، یہ جو پڑھتے ہیں قاضی صاحب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ جو خطبہ پڑھے الحمدللہ ثواب ہے، سنت ہے، برکت ہے، ضروری کسی نے آج تک دنیا میں نہیں کہا پڑھنا قاضی صاحب، وہ نہیں کسی نے نہیں کہا، اتنا سیدھا سادہ نکاح۔ مناسب چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر کر دیں، مدینے کے ایک بڑے عالم تھے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے، سعید ابن مسیب، ان کے درس میں کچھ لوگ حاضر ہوتے تھے، اس میں سے ایک آدمی بیچارہ غریب بھی تھا، ذرا کالا کلوٹا تھا، درس میں آنا بند کر دیا، پوچھا کہاں جی وہ آدمی نہیں آتا؟ کہا اس کی بیوی مر گئی۔ ارے بیوی مر گئی تو درس میں کیوں نہیں آتا؟ شادی کر لینا چاہیے نا اس کو، گھر کے کام کاج میں لگا رہتا ہے، کہا شادی کر لینا۔ پہلی شادی بڑی مشکل سے ہوئی، اب اس کو لڑکے کون دے گا؟ ارے اس سے کہو درس میں آئے، بیٹھے بھائی، درس میں آئے 2-4 دن کے بعد، ادھر آؤ جی، کیا ہے معاملہ تمہارا؟ بیوی مر گئی، گھر کے کام کاج بہت رہتے ہیں،
बड़ा परेशान हूं, शादी क्यों नहीं करते जी, मुझे लड़की कोई देगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटी से पूछा, बेटी राजी, अब्बा आप जहां बोलेंगे। शादी हो गई। इस शादी का पैगाम कौन दिए थे? अब्दुल मलिक इब्न मरवान, जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, रोम का भी ईरान का भी, उस वक्त सब इस्लामी हुकूमत ना, उसके बेटे के वास्ते रिश्ता मांगा, मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए ना। ये फकीर आदमी, आलिम आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, और डर उसको, मैं कैसे जाके सईद इब्न मुसय्यब से कहूं कि मेरे बेटे की आपकी बेटी से शादी, डर, हिम्मत नहीं। एक मरतबे ऐलान किया खास लोगों में, अगर कोई आदमी मेरे बेटे की शादी सईद बिन मुसय्यब की बेटी से कर देगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सुन के कितने लोगों को ख्वाहिश होती भाई, एक आदमी सफर वफर का सामान बांधा और सब सीरिया से मदीने को आया, दर्स में बैठता सुनता, चंद दिन के बाद हिम्मत करके जब अकेले बैठे थे, कहा कि मैं सीरिया से आ रहा हूँ, मुल्क शाम से आ रहा हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन ने आपको सलाम सुनाया है और उनकी ख्वाहिश है कि आपकी बेटी की शादी उनके बेटे से हो जाए, तो उनके महल के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहा नऊज़ु बिल्लाह, मेरी बेटी को जहन्नम में भेजूंगा, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए? बड़ा डांटे जी। अब बेचारा कांपने लगा, लेकिन वो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फिर 2 दिन के बाद आए, फिर वही कहा, फिर आया, चले जा, तीसरी मरतबा मांगा, सजा दूंगा तुझे। चला गया बेचारा। अब उसकी शादी किससे करते हैं? वो जो आदमी फकीर है उससे। हो गई भाई असर के बाद शादी। ईशा पढ़ के दर्स दे के आए सईद इब्न मुसय्यब, सोचे मैंने तो उसकी शादी कर दी, उसको मेरी बेटी दे दी, अब मेरी बेटी घर में क्यों रहे? वो तो बीवी हो गई ना। बेटी चलो बेटी पहन लो बुर्का, चलेंगे वहां तुम्हारे शौहर के घर। पहन ली, गए 3 किलोमीटर चल के, जाके दस्तक दिया। उसने पूछा कौन है जी? कहा सईद। सईद कौन? सईद इब्न मुसय्यब। अरे हजरत आ गए, क्या हुआ, किधर हुआ? डर गया बेचारा, क्या मामला है? आके दरवाजा खोला, उनकी बेटी भी सईद इब्न मुसय्यब। वे तुम्हारी दुल्हन है, ये तुम्हारी बीवी है, मेरे घर में क्यों रहेगी? संभालो, अस्सलाम वालेकुम। चले घर में क्या है जी? कुछ नहीं। ऊपर चढ़ा, कहा भाइयों मेरे घर में सईद इब्न मुसय्यब की बेटी मेरी बीवी बन के आई, दुल्हन बन के आई, तुम्हारे घर में कुछ हो तो लाओ ना, वलीमा कर दें। कोई जौ लाया, कोई खजूर लाया, कोई फुला लाया, सब मिला के वलीमा कर दिया, सब हो गया। देखा आपने, ऐसी कितनी ही शादियां हुई। अल्लाह के रसूल के पास कोई आए, मुझे जरूरत नहीं जी, एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी शादी कर दी, जा अच्छा तुमको कुरान याद है जी क्या, फला फला, हाँ जा बुला के ले जाओ। खुतबे निकाह पढ़ाना जरूरी नहीं, पढ़ाते हैं, खैर है, बरकत है, सुन्नत है, सब है, लेकिन जरूरी ना समझिए उसको। इसलिए क्या करते हैं, फला मौलवी साहब से निकाह पढ़ाना, फला हजरत से निकाह पढ़ाना, तुम्हारी ख्वाहिश है। और मौलवी साहब भी जरा होशियार रहते हैं, बाजार चमकाना है ना। मैं जितने निकाह किया एक भी तलाक हुई नहीं, सबसे बोल के, शागिर्दों से बोल के जरा फैलाओ। अरे ऐसा क्या? दूसरे मौलवी साहब वैसे होंगे, मैं जितने शादी किया ना खाली मर्द बच्चे पैदा हुए। अरे उनसे मौलवी साहब से निकाह पढ़ाएंगे भाई? क्या जी, ये सब क्या चीजें हैं जी? हमारे तमिलनाडु में भी वैसी ही था, ब्राह्मण निकाह पढ़ाए तो शादी होती। एक पेरियार थे, पक्के दुश्मन, कहा कि साहब बुलाओ जी पूरे औरतों को, लड़कियों को बुलाओ, हाँ चलो जी शादी हो गई सबकी, कोई ब्राह्मण इसके अंदर आना नहीं निकाह पढ़ाने वाला, हाँ मारो जी डंडा मारो और गले में बारो, हो गया। वैसा किया उन्होंने। तो वैसे एक पेरियार की भी जरूरत है हमको। ये सब छोटे लोग करने के काम नहीं, खड़ेंगे तो मार खाएंगे भाई, फिर भी मारेंगे तो नहीं लेकिन कुछ कहेंगे। चलो भाई ये हो गया निकाह का आसान तरीका। एक और तरीका जो शायद इससे पहले मैं बोला हूँगा, काजी साहब निकाह पढ़ाने से पहले दुल्हन से इजाजत ले लिए, नहीं जाओ जाओ दुल्हन, 2 आदमी दौड़ के जाते हैं, आरस कैसी है, गोरी है, काली है, कैसी है, वो देखने जाते। क्या जी तुम्हारा क्या ताल्लुक है आरस से, दुल्हन से? गवाही भाई, गवाही औरत की नहीं जी, औरत की नहीं। ये जो आदमी से पूछते हैं ना तेरी शादी फुला की बेटी से इतने महर पर किया, तू राजी है?
ہاں میں راضی ہوں. یہ گواہی. دلہن کا کیا تعلق ہے تمہارے سے؟ سبحان اللہ. کیوں چاہتے دو آدمی؟ فقہ کا اصول کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے ایک دلیل ہے. دو آدمی جا کر پوچھتے آپ فلاں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اس کو ہاں میں تیار ہوں. قاضی کو آ کر بولتے یہ دعویٰ. ہاں بھائی انہوں بولتی تیار ہوں. کون جی گواہ؟ اور دو آدمی کو پکڑ کر لے جانا. ہم دو آدمی پوچھتے تم دونوں آدمی گواہ رہو بھائی. ہاں یہ پوچھے میں گواہ ہوں اور دلہن مان لی. کیا جی چار آدمی جاؤ. تم دعویٰ ہے شہادت تھوڑی ہے گواہی تھوڑی ہے. وہ دیکھنے والا گواہی دیتا سننے والا گواہی دیتا. پوچھ کر آئے تم گواہ بھی بن گئے. یہ کہاں طریقہ ہے جی؟ کبھی نہ جاؤ دلہن کے پاس ہرگز نہ جاؤ. ان کے والد اس سے اجازت لیں گے. والبکر یستأذن ابوہا. لڑکی سے ان کی رضامندی معلوم کریں گے ان کے والد یا جو بھی ان کے گارڈین ہوں گے. ہو معلوم کر لیے شادی کا ہو گیا نا قصہ ختم. بس ہو گیا. لہذا یہ دو آدمی گواہ بنتے ہیں. بس ہو گیا سر. اب ہو گیا نا خطبے نکاح پڑے ہو گئے. اب اس کے بعد کا ایک مرحلہ آتا ہے گلے ملنے کا. پھول وول تو میرے خیال میں بہت کم ہو گیا لیکن ہے پھر بھی پھول کے متعلق ہم کو اپنے مجلس میں کہنا نہیں ہے صاحب. گلے ملتے ملتے آدمی کا حال برا. دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ اکبر. کتنا ویسٹ کرتے ہیں جی کھانا مرغی بکرا اور کیا کیا کتنا ویسٹ کرتے ہیں جی. اللہ کے حساب نہیں دیں گے. اتنی بڑی دعوت کرنا ہے کیا؟ ارے چار آدمی کو رکھ کے نکاح کر لیے صاحب. آج 20 آدمی کو بلا کے کھلایا 40 آدمی کو 4 دن کے بعد بلا کے کھلائے 25 مرتبہ بلا کے کھلاؤ جی کوئی بات نہیں. شادی ہال بک کرنا فلاں کرنا اتنے لوگ جمع ہونا فلاں کا سب کیا چیز ہے جی. ہمارے یہاں شاید ایسی رواج نہیں ہے. ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. وہ دلہے کی طرف سے ایک ڈبیا میں کو کالا زیور آتا ہے جس کو کالی پوت کہتے ہیں. پتہ نہیں اس کو کالی پوت کیوں بھائی. گوری رکھتے تو کیا گوری پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ ہری پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ پیلی پوت نہیں لگا سکتے تھے؟ کالی پوت ڈبی میں اس کو جا کے دلہن کے گھر میں گلے میں باندھنا ہے. اور وہ اس کے لیے بھی تمہیں وضو سے ہی کیا تمہیں ناپاک ہی کیا ہاتھ لگانا نہیں. وضو کس کا ہے؟ ہاں آرس کے اماں کا ہے نوشی کے اماں کا ہے. ہاں تمہیں باندھنا. وضو نہیں نا وضو کر رکھا وضو کر. ارے باندھنا ہے بھائی. نعوذ باللہ. یہ کیا چیز ہے جی؟ خالی سندھوں کا رسم. شرک. عقیدہ ہے کہ جب تک یہ ہماری کالی پوت ہے نکاح باقی ہے. یہ ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹا. کیا عقیدہ ہے جی؟ کالی پوت. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو وہاں سب ہم نے کتاب و سنت کے مطابق کیا. اس کا ایک حضرت لے کر آئے چھوٹی ڈبی. حضرت اس میں ذرا پڑھ کو پھونک ڈالتے کیا؟ اور 200 روپیہ اس کے نیچے. یہ کیا ہے جی؟ کالی پوت حضرت. یہ کیا کرنا؟ اٹھا کر لے جانا. نہیں حضرت پڑھ کو پھونک ڈالو. میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ 200 روپیہ بھی کالی پوت بھی جیب میں. پریشان. حرام لا کے مجھے دے کے لے کر جاؤں میں. یہ کالی پوت کی ایک رسم میرے بھائی جائز ہے جی. یہ سب شادی کی رسموں پر غور کیجئے. ہم لوگ کتنے اس کے اندر بگڑے ہوئے ہیں. اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ صاحب ایک تو بچہ پیدا ہوا اس کے بعد ان کا جوانی تربیت شادی اس کے بعد میت. شادی ہی میں اتنا وقت لگا ابھی ختم نہیں ہوا. شادی کی دعوت اس کے بعد ولیمے کی دعوت. شادی کی دعوت دلہن والے کریں گے اور ولیمے کی دعوت دلہے والے کریں گے. شادی کی دعوت کا کیا ثبوت ہے؟ کھلانا چاہے تو کھلاؤ جائز ہے. ہم حرام نہیں کہتے اس کو. خوشی ہے تم کھلا تو. بوجھ اگر سمجھے نہیں کھلانا چاہیے. دلہے والوں نے کہا ہم 400 آدمی آئیں گے ان کو کھلائیے. اگر معلوم ہو کہ دلہے والوں نے ڈیمانڈ کیا ہے 400-200 آدمی کا ہرگز اس شادی میں مت جائیے. حرام کی دعوت ہو گئی. ہو اپنی خوشی سے کوئی کھلایا کوئی بات نہیں کھلا جائے.
ہمارے بستی میں وانم باڑی میں ایک اصلاح رسوم کے اندر ایک طریقہ ایجاد کیا گیا. اگر دلہا دلہن دونوں ایک ہی بستی کے وانم باڑی کے تو نکاح کی دعوت دلہن والے دلہن کے گھر میں کھائیں گے, دلہا والے دلہا کے گھر میں کھائیں گے. ان کی دعوت میں وہ نہیں جائیں گے, ان کی دعوت میں نہیں آئیں گے. ہاں ولیمے میں سب شریک ہوں گے, بات اچھی ہے, کوئی بات نہیں. بہرحال دعوت کا اب اس کے لیے ایک دعوت یہ بھی شادی کی دعوت.